غوث اعظم کی شان اللہ نے ولیوں میں وہ رکھی جو شان اللہ نے نبیوں میں ان کے نانا جان کو دی تھی، وہ شان اللہ نے ولیوں میں غوث اعظم دستگیر کو عطا فرمائی۔ غوث پاک کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت امام حسن بصری تقریباً 350 سے 400 سال پہلے کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ظاہر ہوگا اور وہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور وہ ولیوں کا سلطان اور تاجدار ہوگا۔ امت محمدیہ میں اللہ نے کسی ولی کو وہ شان عطا نہیں فرمائی جو شان اللہ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے گا۔ غوث پاک کی ولادت سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت امام حسن عسکری جس وقت دنیا سے کوچ کرنے لگے، دنیا سے تشریف لے جانے لگے، تو آپ نے آخری مرتبہ جب نماز ادا فرمائی تو اپنا مصلی لپیٹا اور مصلی لپیٹ کر کے اپنے شہزادے کو دیا اور فرمایا جب تمہارا انتقال ہونے لگے تو تم جس کو معتبر سمجھنا یہ مصلی اس کو دینا، جب اس کا انتقال ہونے لگے تو وہ جس کو معتبر سمجھے یہ مصلی اس کو دے، اس کا انتقال ہونے لگے تو یہ مصلی وہ اس کو دے جس کو وہ معتبر سمجھتا ہے۔ کہا بابا یہ مصلی جو منتقل ہوگا تو جائے گا کہاں؟ ارشاد فرمایا بغداد میں ایک بندہ ظاہر ہوگا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، یہ مصلی اس کو دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں کسی ولی کو وہ مقام عطا نہیں کیا جو مقام اللہ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں آج ہماری ولایت کے ڈنکے ہیں لیکن اسی زمین پر ایک ایسا جوان ظاہر ہوگا کہ جو کہے گا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، تو سارے ولی اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ پیران پیر کی شان یہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی غلغلہ ہو رہا ہے کہ سید الاولیاء آنے والا ہے، سید الاولیاء آنے والا ہے، ولیوں کا سلطان آنے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب میرے آقا علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تشریف لائے تو انبیاء آ کر بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں آمنہ، تمہارے یہاں نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ جب غوث پاک ماں کے شکم میں آئے تو امام الانبیاء خود تشریف لائے، فرمایا امت الجبار تو ولیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تشریف فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا حمل کی شکل میں تو میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ یہ ان کے نانا کی شان ہے۔ غوث پاک کی شان دیکھیں، ماں کے شکم میں رہ کر کے کس طریقے سے آپ اپنی کرامت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے، یقیناً میں اس پر دلیلیں پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت میں گنجائش نہیں۔ جس کو دلیل چاہیے مجھ سے آ کے ملاقات کریں۔ حضور غوث اعظم دستگیر کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ ان کی امی نماز پڑھ رہی ہے اور آپ نے نماز میں کچھ جلدی کر دی، یعنی معمول سے ہٹ کر کے نماز تھوڑا سا تیز پڑھنا شروع کیا تو اندر سے آواز آئی امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کریں۔ آپ کی امی جان کہتی ہے اب تک مجھے کوئی امی کہنے والا نہیں تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا یہ امی کہہ کے لقمہ کون دیتا ہے۔ یہ میری پوری گفتگو آپ توجہ سے سنیں، اس کا عین بڑا حسین ہوگا، آپ کو پتا چلے گا بھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی ابھی۔ اللہ اکبر، غوث اعظم دستگیر کی امی کہتی ہے اب تک کوئی امی کہنے والا نہیں تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا امی کہہ کے کون پکار رہا ہے۔ اس لیے کہ امی کہنے والے جو ہے وہ یوں اچانک تھوڑی زمین پر ابل آتے ہیں، یہ آسمان سے تھوڑی برستے ہیں۔ امی کہنے والا 2 سال تک کے دودھ پیتا ہے تب کہیں جا کر لقمت کے ساتھ امی کہتا ہے، لیکن ابھی کوئی دنیا میں یہ امی کہنے والا کون ہے؟ تو کہتی جب پیٹ کی طرف میں نے توجہ کی تو میرے شکم سے آواز آ رہی تھی امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کرنا، دنیا حیران ہے، عبد القادر کا یہ مقام ہے تو نبیوں کے امام کی شان کا عالم کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کے لنک ملیں۔